اور میرے قبضے میں اگر ہوتا قدرت مجھے یہ طاقت دے کہ میں آسمان کے تاروں کو نوچ سکوں تو ان ہستیوں کے پیروں میں ڈال دوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے ان کا شکریہ ادا کروں. میرے بھائی اور بزرگوں، زبان اور قوت گویائی جو انسان کو حیوان ناطق ہونے کا سبب کیا، اور اس کا ایک وصف یہ ہے کہ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے. اور انسانی بستی میں بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جس کو پیغمبری کا جز کہا گیا ہے، وہ شعراء ہوتے ہیں. یہ تخیلات کو، تصورات کی پیکر تراشی کرتے ہیں. وہاں جو خواب و خیال میں ہم نہیں پہنچ پاتے وہاں تک ہمیں یہ پہنچا دیتے ہیں. اور آج جبکہ شاعری بدنام ہو چکی ہے، مشاعرہ اب سننے سے زیادہ دیکھنے کی چیز رہ گئی ہے، ایسے تعمیری شعراء ہمارے درمیان، تعمیری ادب کے علمبردار ہمارے درمیان میں بہت کم ہیں. اس وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ اردو زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اور اردو شاعری نے جنگ آزادی میں جو تحریک جنگ آزادی میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. بسم اللہ عظیم آبادی کا وہ شعر کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. زخمی سپاہی بھی لڑتا تھا اس شعر کے جوش میں. داس کیپٹل کی پوری توضیح علامہ اقبال نے اپنے 2 شعر میں کر دی. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوسے گندم کو جلا دو. شاعری نے ہمیشہ دنیا میں باکمال جوہر دکھائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شاعری بادشاہوں کی قصیدہ گوئی اور اس وقت بازار میں بکنے والی چیز ہو گئی ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اردو کی دنیا میں ایسے ممتاز شاعر موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبان کا سودا ہونے نہیں دیا. میں اپنے ممتاز شاعروں سے، چونکہ میں یہاں کا خادم ہوں اور بہار میں اردو کونسل ہند کا میں صدر بھی ہوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک درد کی آواز سن لیجئے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کے قطروں کا جو انسان پر قرض ہے وہی مادری زبان کا بھی قرض ہوتا ہے. میں نے اکثر کہا ہے لال قلعہ کے ٹوٹ جانے سے تمہاری عظمت رفتہ کی ایک نشانی ٹوٹ جائے گی. تاج محل کے ٹوٹ جانے سے ماضی کی چمکدار ایک محل کے ٹوٹ جانے کا تصور تمہارے سامنے میں ہو سکتا ہے. لیکن اے اردو واسیوں، اردو اگر تباہ ہو گئی تو اردو تمہاری تہذیب، تمہاری تاریخ کی امین ہے زبان. اگر اردو زبان چھن گئی تو تم اپنی تاریخ سے کٹ جاؤ گے، تمہاری نسلیں اپنے بزرگوں کے کارناموں سے محروم ہو جائیں گی. بہار حکومت، جہاں اس وقت دلی اور پٹنے میں حکومتوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، وہی گنگا جمنی تہذیب کی خمیر یہ اردو کو بھی تباہ و برباد کرنے کی بڑی سازش کی ہے. میں آپ سے مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا کہ بہار میں اس وقت کلاس 10 سے اردو کو نکال دیا گیا ہے. آج کل علل کا وہ جملہ آپ لوگ سناتے ہیں، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ان کی آبادیوں کی گردنوں پہ شمشیر مت چلاؤ، اس کی مادری زبان چھین لو، وہ قوم خود تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اردو زبان کی بقا کی لڑائی ہمیں لڑنی ہے اور MIM سے زیادہ کوئی نہیں لڑ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سمیم صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ MIM کے آنے کے بعد یہاں ادبی سرگرمیاں بڑھی ہیں، یہاں تعمیری گفتگو بڑھی ہے. جہاں میخانے تھے وہاں کتب خانے بن گئے ہیں اسی بازار میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے ایک مثبت کوشش کی ہے اور یہ میں بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. انجینئر محمود صاحب ہیں جو اس قافلہ، نورانی قافلہ کی رہبری کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شعر و ادب سے ہمارے لوگوں کو روشناس کیا. لتا حیا صاحبہ کی شاعری، آپ کی باکمال شاعری، جوہر کانپوری صاحب کا پاکیزہ کلام سننے کا ہمیں موقع ملا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے، گرچہ ہم آپ کے سایہ نشان نہ استقبال کر سکے نہ محفل کو آراستہ کر سکے، ہم معذرت خواہی کے ساتھ آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. اور آپ نے اس وقت شاعری کا کام صرف لب و رخسار کی بات کرنا نہیں ہے بلکہ سماج کو رخ دکھانا ہے. لوگ صحافت کو کہتے ہیں کہ غیر جانبدار صحافت کو کبھی نہ غیر جانبدار ہونا چاہیے نہ جانبدار ہونا چاہیے بلکہ حق کا علمبردار اور طرفدار ہونا چاہیے. ایسے ہی شاعری ہماری ہے جو حق کی علمبرداری ہے شاعری کرتے ہیں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے کلام میں اور پاکیزگی عطا فرمائے، آپ کے اشتہارات، تلمیحات، تسبیحات کو اللہ تبارک تعالیٰ اور بلندی عطا فرمائے اور اردو ادب پر آپ کا سایہ تا دیر قائم رہے تاکہ نئی نسل کو اپنی عظمت رفتہ کی کہانی آپ سناتے رہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، آداب.